پیش کیے جا سکیں. آمین آمین. تھینک یو چیز. انڈیا میں یہ ریکارڈنگ چاہیے ہوتی ہیں ان کو ریڈیو کے لیے، اس لیے ہمیں یہ کرنی ہوتی ہیں ساتھ. بچے سنڈے اسکول کے لیے چلے گئے ہیں. تھینک یو. آج پھر دوبارہ سے ہم چند ایک وہی باتیں جو ہم نے شروع کی تھی گزشتہ اتوار کو جب میں نے خدمت کی آپ کے درمیان گیونگ کے تعلق سے، کہ دینا کتنا ضروری ہے. اور خداوند جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے لوگ دینا سیکھیں. آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا ہے، جو چرچ ہے، جو خدا کے لوگ ہیں، یہ کنگڈم کے لوگ ہیں، یہ ایک بادشاہی کے لوگ ہیں. اسی لیے جب بھی آپ بائبل مقدس کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، کتاب مقدس میں ان حوالہ جات کو پڑھتے ہیں، تو جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ہم بادشاہی کے لوگ ہیں اور خداوند یسوع مسیح اس کا بادشاہ ہے، اس لیے کیا کہا گیا کہ وہ کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ، خداوندوں کا خدا، راجاؤں کا راجا اس کو کہا گیا ہے. تو جب اس بات کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ آسانی ہوتی ہے کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ بائبل مقدس میں مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 4واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بڑی مشہور کہانی ہے ایک سامری عورت کی جو کنویں پر پانی لینے کے لیے آئی. کس کس کو یہ کہانی آتی ہے؟ سامری عورت کی جس کے بارے میں لکھا ہے وہ کنویں پر پانی لینے آئی. خدا یسوع مسیح وہاں تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے پانی پلا، اور اس نے وہاں پہ بات چیت کرنا شروع کی. کوئی ایسا تو نہیں جس کو نہیں آتی یہ کہانی؟ اوکے، زبردست. سب نے نہیں ہاتھ اٹھایا. انیک تو میں نے کہا نہ آنے کے لیے. آپ کو نہیں آتی کہانی؟ آتی ہے، شاباش. اوکے، گڈ. تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ کنویں کے اوپر خداوند پہنچے اور وہاں پہ یہ سامری عورت جو ہے وہ موجود ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح وہاں پہ بیٹھے ہیں اور سامری عورت آئی ہے تو اس کے بارے میں بہت سی خوبصورت باتیں جو ہیں خداوند اس سے کرنا شروع کرتے ہیں. یوحنا کے انجیل کے 4 باب کے 7ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک میں چاہتا تھا میں پڑھوں، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں حوالہ جات نہیں پڑھوں گا. آپ گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں ان باتوں کو. تو اس کہانی میں جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے اس واقعے کے اندر کہ جو کنواں ہے وہ خدا کی بادشاہی کو پریزنٹ کرتا ہے، اور جو کنویں میں سے نکالنے والی بالٹی ہے، بکٹ ہے، جس سے جو ہے پانی نکالا جاتا ہے، بار بار وہ بالٹی جو ہے پانی نکالتی ہے، بار بار وہ ایک ہی کام کرتی ہے. وہ بالٹی وہ مذہب کو، ریلیجن کو پیش کرتا ہے. کنگڈم جو ہے بادشاہی خدا کی کنواں، اور وہ نکالنے والی بکٹ جو ہے وہ مذہب، ریلیجن جو ہے. اور خدا یسوع مسیح یہاں پہ موجود ہے، اور عورت جو ہے وہ پیاسی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے اپنے گھر کے اندر، اور وہ کنویں پہ آئی ہے تاکہ کنویں سے پانی کو بھرے اور پانی کو اپنے گھر لے جائے. اور جب وہ اس کنویں پہ پہنچتی ہے تو اس کنویں کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے جو سارے پانیوں کی مالک ہے. چاہے وہ پانی آسمانوں کے ہو، چاہے وہ پانی پوری زمین پہ سمندروں، جھیلوں، دریاؤں کے ہو، چاہے وہ پانی زمین کے نیچے مخفی اور چھپے ہو، وہ پانی ہو اوپر اور نیچے اور زمین پر، ہر طرح کے پانیوں کا مالک جو ہے وہ اس کنویں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ عورت جو ہے وہ اس سے بے خبر ہے. یہ زندگی جو ہے اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ جس سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے وہ کون ہے.
बहरहाल जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ इसका टाकरा होता है तो खुदावंद जो बात उसे कहते हैं, खुदावंद ने कहा कि मुझे पीने के लिए पानी दे। जब खुदावंद ने उससे पीने के लिए पानी मांगा तो औरत ने इसको गलत इसकी इंटरप्रिटेशन की। उस औरत ने इसका तर्जुमा गलत किया। उसको लगा कि मेरे पास चूंकि पानी निकालने वाली बकेट मौजूद है और ये जो शख्स यहाँ पे खड़ा है ये प्यासा है, इसको प्यास लगी है, लिहाजा आई एम इन कंट्रोल, मेरा पलड़ा भारी है और मैं कंट्रोल के अंदर, मैं चाहूं तो इसको पानी ऑफर करूं, मैं चाहूं तो इसको पानी ऑफर ना करूं। जब हमें कहा जाता है कलीसिया में कि चंदा दिया जाए, खुदा के हुजूर में कुछ करना है हमने, तो उस वक्त जब आप अपनी बाल्टियां, अपनी जो बादशाही है उसके अंदर लेके जाते हैं, अपनी जेबों के अंदर, अपने कार्डों के अंदर, तो हमें उस वक्त लगता ये है कि हम इन कंट्रोल हैं। हम चाहे तो दें, चाहे तो ना दें, चाहे तो थोड़ा दें, चाहे तो ज्यादा दें। तो आज हम इन बातों को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि इसके क्या मानी है और इसके क्या मकसद है। और खुदा यीशु मसीह ने बार बार इन तालीमात को जब दिया है, बार बार कहा है, तो खुदावंद जो है वो अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से क्या चाहते हैं। ये औरत जो है ये सोच रही है कि मैं कंट्रोल के अंदर हूं और वो खुदावंद से कहती है कि तू यहूदी हो के मुझ सामरी से पानी मांगता है। उसको लगता है कि अब ये मेरे काबू में आ गया है, क्योंकि यहूदी लोग जो हैं वो सामरियों को अच्छा नहीं समझते थे, वो सामरियों को खुदा के लोग नहीं समझते थे, यहोवा के लोग नहीं समझते थे, वो उनको किसी गिनती में नहीं लाते थे। और उसको लगा है कि आज ये प्यासा है, ये यहूदी है, इसके पास कोई चारा नहीं है और इसने पानी मांगा है। आज मैं इससे पूछती हूं कि तू यहूदी हो के अब प्यास लग गया तो तू मेरे से पानी मांग रहा है। खुदा ने उसके साथ जब बातचीत कर रहे हैं तो खुदा ने कहा कि हाँ मुझे पानी दरकार है। लेकिन खुदावंद जब पानी मांग रहे हैं तो जो चीज वो नहीं जानती, जो चीज जब हम खुदावंद के लिए देते हैं तो कलीसिया इस चीज को बहुत कम समझती और कम जानती है कि खुदावंद को पानी की जरूरत नहीं थी। खुदावंद को प्यास का मामला नहीं था। खुदावंद तो इसलिए उससे पानी मांग रहे थे ताकि बादशाही के असूल के मुताबिक उसको बादशाह के तौर पे कुछ दिया जाए और वो फिर मल्टीप्लाई करके वो वापस कर सके। हमने किंगडम के लॉ में हमने अंडरस्टैंड किया था और पढ़ा था कि बादशाही का कानून ये है कि आप गिफ्ट के बगैर बादशाह को नहीं मिल सकते। इसलिए खुदा ने कहा कि कोई खुदा के हुजूर खाली हाथ ना आए, जरूर कुछ ना कुछ उसको दे। और जब आप बादशाह से मिलते हैं तो मस्ट है कि दें, और जब आप दे देते हैं तो फिर इसी तरह से जरूरी है कि बादशाह भी आपको वापस करे। और जब बादशाह वापस करे तो बादशाह जैसे आपके लिए जरूरी है मिलने वाले के लिए कि वो जरूर गिफ्ट लेके बादशाह के पास जाए और उसको दे, इसी तरह बादशाह के ऊपर ये फर्ज आयद होता है उसके बाद, चूंकि वो बादशाह है तो फिर वो आपको वापस करे और फिर वो आपको उतना वापस ना करे जितना आपने दिया है, उससे ज्यादा वापस करे। और फिर वो आपको उस वैल्यू का वापस ना करे जिस वैल्यू से आपने दिया, बल्कि उसकी वैल्यू किंगडम के मुताबिक हो, बादशाह के जहो जलाल के मुताबिक हो। इसलिए खुदा यीशु मसीह जब इसको कह रहे हैं कि तू मुझे पानी दे, तो वो इसलिए मांग रहे हैं ताकि वे औरत उसको पानी दे और खुदावंद उसे मल्टीप्लाई करके दे। ये बहस कर रही है और खुदावंद उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तू मुझसे मांगती तो फिर क्या होता, फिर मैं तुझे देता।
کس طرح سے پھر میں تجھے دیتا اور وہ تیرے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں بن جاتی۔ ایک کنواں نہیں، کئی کنووں کا پانی اس میں شامل ہو سکتا ہے، تیرے اندر سے زندگی کے چشمے بہنے لگ جائے۔ تو مجھے دے اور پھر میری ملٹیپلیکیشن دیکھنا، پھر میری ضربیں دیکھنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، میں تیری زندگی کے لیے دوں گا۔ اور پھر تو ریئلائز کرے گی کہ تو نے جس کو ایک پانی کا گلاس پلایا ہے اس کی ویلیو کیا ہے۔ اور عورت جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، آج کلیسیا کو سمجھ نہیں آتی، آج کلیسیا سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ ڈرتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، جو کنگڈم کے لوگ ہیں، جب انہیں دینا پڑتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ دیتے ہیں اور خداوند کے حضور میں وہ لے کے آتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح جب اس سے پانی مانگ رہے ہیں تو معاملہ کیا ہے؟ خداوند اس سے کہہ رہے ہیں مجھے پانی دے، کس لیے؟ وہ اس لیے اس سے پانی مانگ رہے ہیں تاکہ وہ عورت کوالیفائی کر جائے اس کام کے لیے جو مسیح اس کی زندگی میں ریٹرن کرے گا اس کو۔ خداوند اس کو یہ کہہ رہے ہیں مجھے پانی دے، اس لیے نہیں کہ میں پیاسا ہوں، اس لیے کہ تو کوالیفائی کر جائے، اس لیے کہ میں تجھے ریٹرن کر سکوں۔ خدا کے لوگوں کی، کنگڈم کے لوگوں کی یہی بات ہے، اور یہی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اسی بات میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایلیا جب گیا عورت کے پاس تو ایلیا نے کیا کہا؟ اس نے بتایا ہمارے پاس ایک موٹھی آٹا، تھوڑا سا تیل ہے۔ تو ایلیا نے کیا کہا؟ پہلے میرے لیے روٹی بنا کے لا۔ کچھ دے بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں، پھر وہ ریٹرن کرے گا اور پھر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس نے اس لیے دینا ہے بادشاہ کو کیونکہ اس کو برکت ملنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ پہلے وہ دے جو کچھ اس کے پاس ہے۔ پانی کا گلاس ہے، پانی کا گلاس دے، اور پھر خدا اس کی زندگی میں کام کرے گا۔ آج کا حوالہ بیٹی نے بڑی خوبصورتی سے پڑھا ہے، وہ حوالہ جو مقدس متی کی انجیل میں ہے 26 باب کے اندر 6 سے 13 کا پڑھا گیا ہے، اور یہ بھی بڑا مشہور حوالہ ہے۔ ہم نے بہت دفعہ اس کو پڑھا ہوگا، بہت دفعہ اس میں سے گزرے ہوں گے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ بیتنیہ شہر ہے، اور بیتنیہ شہر میں گھر شمعون کوڑی کا ہے، ایک شخص شمعون جس کو کوڑ سے آزادی ملی ہے۔ اور یہ شہر بیتنیہ جو ہے یہ مرتھا کا اور مریم کا اور لازر کا جس کو مردوں میں سے زندہ کیا اس کا یہ علاقہ ہے۔ اور وہاں پہ خدا یسوع مسیح بیٹھے ہوئے ہیں، اور کلام میں اگر مرکز کی انجیل میں پڑھیں، آپ یوحنا کی انجیل میں پڑھیں تو اس ٹیبل پہ لازر بھی بیٹھا ہوا ہے ساتھ، ایک بہت بڑا معجزہ۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک عورت آئی، اور آگے جا کے ہم باقی حوالہ جات میں پڑھتے ہیں یہ مریم ہے، اور یہ عورت جب آئی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک بوٹل ہے جو بڑی قیمتی ہے، اور اس عورت نے ایک پرفیوم لے کے آئی، جڈا ماسی اس کو لکھا گیا ہے، جس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ابھی۔ اور یہ بڑا قیمتی پرفیوم ہے جو کنواری لڑکیاں خاص جمع کیا کرتی تھیں اپنی شادی کے لیے، اور وہ یہ پرفیوم لے کے آئی ہے یہ بیٹی، اور اس نے اس پرفیوم کو جو لکھا گیا ہے آدھا سیر کے برابر ہے، اور اس نے اس عطر کی ڈبی کو، ہم نہیں جانتے اسٹیل ہے لوہا ہے جو شیشہ ہے وی ڈونٹ نو، تو اس نے اس جار کو کھولا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کو خدا یسوع مسیح کے سر پہ اور پاؤں تک اس کو ان کے اوپر انڈیل دیا، اور پھر جب پاؤں تک پہنچی ہے تو پھر اپنے بالوں سے خداوند کے پاؤں جو ہے اس کو پہنچے۔ اور یہ سارا سین جب وہاں پہ ہو رہا ہے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ شاگردوں میں سے ایک جو شخص ہے اس نے بہت مائنڈ کیا اس بات کو، اس نے کہا کہ اتنا مہنگا پرفیوم کیوں ضائع کیا گیا ہے؟
اور اس کی قیمت جو وہاں پہ لکھی گئی ہے وہ ہے 300 دینار۔ 300 دینار کتنے ہوتے تھے؟ بہت زیادہ ہوتے تھے اس وقت۔ اس وقت ایک دن کی کمائی کتنی تھی؟ 1 دینار۔ 1 دن آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو 1 دینار ملتا ہے، اور اگر آپ 30 دن کام کرتے ہیں تو 30 دینار ملتے ہیں، اور 300 دینار کا مطلب ہے 10 مہینے کی ڈائریکٹ کمائی جو ہے اتنی ویلیو تھی اس کی۔ اور میں اس کو کراؤنز میں دیکھ رہا تھا، ڈالرز میں دیکھ رہا تھا، 16,000 US ڈالر بنتے ہیں تقریباً۔ اگر 1600 پر منتھ سیلری ہو، یہاں پہ 18,000 پر منتھ سیلری ہے منیمم جو گورنمنٹ نے سیٹ کی ہے، تو اس کے حساب سے یہ 1,80,000 کراؤن کا یہ ڈبی ہے پرفیوم کی، جو اس بیٹی نے جمع کی ہوئی ہے، اپنی پوری زندگی کی اس کی کمائی ہے، اور اس نے لا کے خداوند کے اوپر انڈیل دی ہے، خداوند کے اوپر نچھاور کر دی ہے اپنی سب سے قیمتی چیز۔ اس نے بادشاہ کو دے دی ہے، اس نے بادشاہ کے لیے استعمال کر دی ہے، اور جب اس نے بادشاہ کو وہ دیا ہے جو اس کا سب سے قیمتی ہے، تو خداوند کے کلام میں یہاں پہ بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے۔ جب یہ کیا گیا تو کلام میں لکھا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ اس کو کیوں ایسے کیا گیا ہے، کیوں یہ 300 دینار میں بیچا جا سکتا تھا، اور کیا کیا جا سکتا تھا بیچ کے اس کا؟ غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بڑی عجیب سی بات کہی، خداوند نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ خداوند نے کہا کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے، اور میں اس چیز پہ اٹک گیا۔ ایک دن میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی بات خداوند نے کہی کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے۔ خداوند ان کو کیا بات بتا رہے تھے اپنے شاگردوں کو کہ غریب ہمیشہ رہیں گے۔ ضرورت مندوں کی بات نہیں میں کر رہا جو وقتی طور پہ کسی ضرورت میں پڑ جاتے ہیں کسی حادثے کے، غریب غربا کی بات ہے جو پرماننٹلی سچویشن میں ہے۔ تو اس نے کہا غریب غربا ہمیشہ تمہارے پاس ہے۔ تو خداوند کو کیا بتا رہے تھے؟ خداوند یہ کہہ رہے تھے کہ جو غریب ہے وہ اس لیے غریب نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اس لیے غریب ہے کہ وہ دیتے نہیں ہیں۔ وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غریب نہیں ہے، وہ بادشاہی میں نہ دینے کی وجہ سے غریب ہے۔ آپ میرے ساتھ، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا اس چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کلام کے اس حصے میں جب خداوند نے کہا غریب غربا تو تمہارے پاس ہے ہمیشہ، اگر کوئی غریب ہے خدا کی بادشاہی میں تو اس لیے غریب نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ ہے، کچھ نہ کچھ ہے اس کے پاس۔ علیشا نبی کے پاس عورت آئی، اس نے کہا کہ جو قرضہ لینے والے آئے ہیں میرے بیٹوں کو وہ غلام بنا کے لے جائیں گے، ہماری مدد کی جائے۔ اس نے کہا کہ تیرے پاس قرضے کا تھوڑا سا تیل ہے بس، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا ہے تھوڑا سا تیل؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا جا سارے برتن رعایت لے لے، ادھار لے لے، اور وہ سارے برتن جو ہے تیل سے بھر کے، کچھ نہ کچھ تو ہے ہمارے پاس۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو؟ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے، اور وہ اس لیے ہے، ان کی زندگی میں اس لیے ایسی چیزیں ہیں کیونکہ وہ دیتے نہیں، انہوں نے دینا نہیں سیکھا۔ اور جب اس نے بادشاہ کے لیے سب سے قیمتی تحفہ پیش کیا تو بادشاہ نے اپنے شاگردوں کی موجودگی میں، ان لوگوں کی موجودگی میں ایسا تحفہ اس عورت کو دیا جو نہ پہلے کبھی کسی کو دیا تھا، نہ اس کے بعد مسیح نے کسی کو دیا۔ اور اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ واٹ اے گفٹ! الہام کا حصہ بنا دیا اس ایکٹ کو، اور گڈ نیوز کا حصہ بنا دیا اس ایکٹ کو خداوند نے، کیونکہ اس نے بادشاہ کو کیا دیا ہے؟ اپنی سب سے قیمتی چیز،
یہ ایسے ہی سمجھے جیسے کوئی عورت پوری زندگی سونا جمع کرتی رہی ہو اور اس کے پاس ٹھیک تعداد میں سونا ہو اور وہ سارا سونا بادشاہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ شاید آسانی ہو اسے سمجھنے کے لیے۔ تو اگر آپ اس کو اس طرح کمپیریزن کریں تو وہ جو پرفیوم ہے وہ اس سے بھی قیمتی تھا، کیونکہ وہ کنواری لڑکیاں جمع کیا کرتی اور اپنی پہلی رات میں اپنے خاوند کو یا اپنے شوہر کے اوپر انڈیلا کرتی اور وہ اس کے بعد اس کو استعمال کیا کرتے تھے جب تک وہ ختم نہ ہو جاتا۔ So it was very precious, very special۔ تو جب اس نے اتنی اسپیشل چیز دی ہے تو خداوند نے بھی پھر اس کو اتنا ہی اسپیشل تحفہ واپس کیا، اور وہ عورت اور وہ لوگ اور وہ شاگرد جو وہاں بیٹھے ہیں وہ حیران رہ گئے۔ سوچا جاتا ہے کہ جب سبا کی ملکہ، ہم نے اس کو پچھلی میسیجز میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا سا دیکھا تھا، جب وہ آئی ہے سلیمان کو ملنے، سلیمان بادشاہ کو، تو سوچا یہ جاتا ہے کہ جتنی دولت اس کے پاس تھی وہ ساری دولت لے کے آئی تاکہ سلیمان بادشاہ کو دے، کیونکہ اس نے اس کی بہت تعریف سنی تھی۔ اور سلیمان بادشاہ نے جب اس کو ریٹرن کیا تو جو کچھ سبا کی ملکہ نے دیا تھا اس نے اس کا 7 فولڈ اس کو واپس کیا سبا کی ملکہ کو۔ He was so rich king۔ سو جب ہم اپنے بادشاہ کو دیتے ہیں، جب آپ خداوند کے لیے کچھ دیتے ہیں، جب آپ خداوند کے لیے کچھ کرتے ہیں، جب ہماری زندگی میں، میری اور میری بیوی کی زندگی، ہمارے گھرانے کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں بہت سے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں شیئر نہیں کرتا، ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس، منتھلی بیسس پہ امیزنگ میریکل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ہم خود حیران ہو جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ ہم جو کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی، اس کے پیچھے خدا کھڑا ہے، کیونکہ وہ کنگڈم لا کے مطابق ہے۔ جب آپ کنگڈم لا کے مطابق کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اپنی زندگی کو استعمال کرتے ہیں، چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا، پاسبلٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دینے والا طرفدار نہیں ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اس کے حضور میں جائے گا دے گا، اس کو ملے گا، ہو نہیں سکتا۔ جب آپ خداوند کے حضور میں آئے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کے انجیل کے 6 باب میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی اپنے شاگردوں کو سکھانے کے لیے۔ خداوند نے کہا، 6 باب کی 38 ورس ہے، بڑی خوبصورت ہے، آپ نے بھی ضرور پڑھی ہوگی۔ مقدس لوکا کی انجیل ہے، 6 باب کی 38 ورس میں لکھا ہے، اچھا پیمانہ داب داب کر، ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا۔ یہ پورا چیپٹر پڑھنے والا ہے۔ It's so wonderful, it's so beautiful, amazing، کمال ہے۔ تو خداوند کیا سکھا رہے اپنے شاگردوں کو؟ خداوند اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے کچھ کرنا ہے میرے لیے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تم نے کہ تم نے جو پیمانہ، جو پورشن لینا ہے گیونگ کے لیے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا پیمانہ، اس میں اچھی سما سکے چیز، اور پھر جب ڈالنا ہے تو اس کو پہلے دبانا ہے، پھر اس کو ہلانا ہے، اور پھر اس کو بھرنا نہیں ہے، لبریز ہونا چاہیے۔ بھرنے کا مطلب ہے کہ گلاس کو یہاں تک بھرا جائے، لبریز ہونے کا مطلب ہے ٹیسی لگا دی جائے کہ اور ڈالو تو ڈلے ہی نہ، وہ باہر گر جائے، کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہم نے۔ یہ ہے گیونگ کا انداز، یہ ہے گیونگ جو خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، کیونکہ وہ کنگڈم کے لوگ ہو گئے ہیں، بادشاہی کے بیٹے اور بیٹیاں بنے ہیں، اور انہوں نے جن کو آگے شاگرد بنانا ہے وہ بادشاہی کے لوگ ہیں۔ آپ اور میں جو کلیسیا میں بیٹھے ہیں، ہم بادشاہی کے لوگ ہیں۔ ہم نے جب دینا ہے تو آپ نے اور میں نے اسی طرح دینا ہے۔ جب ہم دینا سیکھ جائیں گے تو برکت سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کلیسیا کو برکت ملے گی، زندگیوں کو برکت ملے گی، اور خداوند زوراور جلالی کام کرے گا، اور شاگردوں کو خداوند اسی لیے یہ
سکھا رہے ہیں کہ تم نے دینا ہے اور اس طرح سے دینا ہے کہ جو لا آف کنگڈم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے، وہ جو ہے وہ حرکت میں آ جائے، کنگڈم کا لا۔ اور جب وہ حرکت میں آئے گا تو پھر آپ کی زندگی میں خدا کام کرنا شروع کرے گا، پھر بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو ریٹرن کرنا شروع کرے گا، اور جب وہ ریٹرن کرنا شروع کرے گا تو آپ پھر میاں بیوی بیٹھ کے سوچیں گے، غور کریں گے کہ تمہاری ہو گئے۔ اور میں آپ کو اس بات کی گواہی دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس بات کے لیے یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کروانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بائبل مقدس اس کو یوں کہتی ہے۔ اور پھر آپ کی زندگی میں عجیب و غریب کام شروع ہوں گے۔ خدا یہاں پہ کیا سکھا رہا ہے اپنے شاگردوں کو؟ خدا ان کو رائل گیوننگ سکھا رہا ہے، ایسے دو جیسے شہزادے شہزادیاں دیتے ہیں، جیسے بادشاہی کے لوگ گیونگ کرتے ہیں، اس طرح سے تم نے دینا ہے۔ اور جب ہم اس طرح سے دیں گے تو اس وقت ہماری زندگیوں میں خداوند کے نئے نئے کام جو ہیں وہ ہوں گے۔ مقدس متی کے انجیل میں 10 باب میں خداوند نے بہت سی ایسی باتوں کو سم اپ کیا بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ 2 آیات ہیں، 41 اور 42 آیت ہے، چیپٹر 10 ہے، اور اس کی 41 اور 42 آیت میں لکھا ہے، جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ خدا کہہ رہے ہیں یہاں پہ اپنے شاگردوں کو کہ آپ نے دینا ہے، اگر آپ نبی کو دیتے ہیں تو جب آپ نبی کو دیتے ہیں، جن کے پاس جو آفس ہولڈرز ہیں، جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، جو مبشر ہیں، جو چروائے ہیں، جو استاد ہیں، جو خداوند کے لوگ ہیں، جو انوائنٹنگ اس کے اوپر ہے، جب آپ گیونگ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کیا چیز واپس آتی ہے؟ ان کی انوائنٹنگ آپ کی زندگی میں واپس آتی ہے، اور جب انوائنٹنگ آپ کی زندگی میں آئے گی تو آپ کی زندگی کے بندھن اور جوئے ٹوٹنے شروع ہوں گے۔ اور جب آپ نے بادشاہ کو دینا ہے، جب آپ نے خداوند کے لیے یہ کام کرنے ہیں تو آپ نے ایکسپیکٹ کرنا ہے، جو کوئی بادشاہ کو ملنے جاتا ضروری تھا تحفہ لے کے جائے، اور جب وہ تحفہ لے کے جاتا تو ضروری تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کرے بادشاہ اس کو تحفہ ضرور واپس کرے گا، اور اس کے تحفے سے زیادہ، باتیں نہیں کرو بیٹے، اس کے تحفے سے زیادہ قیمتی تحفہ اس کو واپس کرے گا۔ اٹ از ویری نیچرل، خداوند کے قانون کے اندر سے وہ کلام یسوع کے جو نبی کو دیتا ہے وہ اسی طرح کا، جو نبی کے نام سے نبی کو، وہ نبی کا اجر پائے گا، جو نبی کی انوائنٹنگ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایسی برکت چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں۔ پھر لکھا ہے جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتے ہو، راست بازی کا جو اجر پائے گا، راست باز کا اثر، اس کا اجر جو ہے۔ اگر میری زندگی میں، ہماری زندگی میں ایسے چیلنجز ہیں اور آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ نہیں چل پا رہے، اور آپ کسی کو دیکھتے ہیں وہ راست باز زندگی ہے، وہ سچائی سے خدا کے ساتھ چلنے والی زندگی ہے، جب آپ اس کے لیے کچھ کریں گے تو اس کی انوائنٹنگ آپ کی زندگی میں ٹرانسفر ہوگی، اور آپ کو خدا کے ساتھ چلنے میں آسانی ہوگی، آپ خدا کے ساتھ چلنے میں آزادی محسوس کریں گے، آپ آسانی سے خدا کے ساتھ چلنے میں آپ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے خدا کے ساتھ چلنا۔ جن چیلنجز کو آپ فیس کر رہے ہیں ان کو ڈیفیٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو راست باز کو راست باز کے طور پہ قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر کلام میں لکھا ہے پائے گا۔ اور آخر میں خدا نے کہا جو ان چھوٹوں میں سے کوئی ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پلائے گا تو وہ بھی اپنا اجر ہرگز۔ خدا نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں جو دے نہ سکے بادشاہی میں۔ ایک پانی کا گلاس تو ہوگا کسی کے پاس کہ
सर्कमस्टांसिस में बेहतरीन होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, और वो अपने खुदा के हुजूर में पूरे माह में सोचें, देखें, उसको यूज़ करें, उसके लिए कोशिश करें और उसको बगैर दरेक के इस्तेमाल करें, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में अजीब काम शुरू करेगा। फिर बादशाह की तरफ से आपको मिलना शुरू होगा, फिर किंगडम का लॉ एक्टिवेट हो जाएगा आपकी ज़िंदगियों के लिए, आपके घरानों कामकाज के लिए। खुदा यीशु मसीह जब ज़मीन पे थे तो उनके अंदर अब्दी ज़िंदगी थी, एटर्नल लाइफ। और हम जो इंसान हैं, जब तक हम खुदा को कबूल नहीं कर लेते, हम मुर्दा, रूहानी तौर पे मुर्दा हैं। वी आर वॉकिंग डेड। हम चलते फिरते हैं लेकिन मुर्दा हमारी जिंदगियां हैं। और अगर जमीन पे कोई शख्स जो मुर्दा है अपनी एक जिंदगी खुदावंद को दे देता है, पूरी की पूरी जिंदगी बादशाहों के बादशाह पे निछावर कर देता है, उसको दे देता है, तो रिटर्न में क्या मिलता है? ओ वापसी पे उसको उस बादशाह की जिंदगी मिलती है। और वो कितनी जिंदगी मिलती है? आप एक ही जिंदगी देते हैं, वो आपको 2 जिंदगियां देता है? नहीं। 3 देता है, 4 देता है? पर नहीं, आपके नंबर्स खत्म हो जाएंगे, आपका मैथ खत्म हो जाएगा, और इतनी जिंदगियां वो आपको देता है। और उसको समाप्त किया गया है किस नाम से? अबदी जिंदगी, एटर्नल लाइफ। देयर इज नो एंड ऑफ दैट लाइफ। आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी, आपने एंडलेस जिंदगी उसने आपके नाम लिख दी है। आपने बस इसमें चलना है और वो आपका मुंतज़िर है। और इसके दरमियान आपने जीना कैसे है? किंगडम के लोगों की तरह, बादशाही के लोगों की तरह। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी प्रेज एंड वी वर्शिप। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की शाम और आज के इस दिन के लिए। मिन्नत करते हैं अपने लोगों को छू बरकत दे, जो जिंदगी ऑनलाइन है, नहीं आई है, खुदा उनको उनके घरों में छू बरकत दे। खुदा खास तौर पे मिन्नत करते हैं खुदावंद भाई मुनव्वर को, बहन को, बेटी को, जब वो कमज़ोर और बीमार महसूस करते हैं तो यीशु के नाम में उनके लिए तेरी शिफा को मांग लेते हैं। उन्हें शिफा के साथ आज़ाद कर। भाई हारून को जो बोल लेंगे मैं यीशु के नाम से उस भाई के लिए, हमारी बहन और बेटी के लिए दरवाजे खोल, ताकि वो भी इस शहर में आ सके, काम काज कर सकें और अपने मसाइल से आज़ाद हो सकें, और ऐ खुदा रफ़ाकत में आ सकें। छू बरकत दे और तेरा हाथ जिंदगियों पे ठहरा रहे, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। मैं आप दावत दूंगा भाई और बहन को आगे आए, हम इनके लिए एक दुआ करेंगे और उनके लिए बरकत चाहेंगे। ये 2 की किताबें हैं नीचे मुझे दे रहा। पहले हम आपको चर्च में वेलकम करना चाहते हैं पूरे चर्च की तरफ से, और खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपके साथ हो। ये छोटा सा तोहफा है आप दोनों के लिए कि जो चर्च की याद आपको दिलाता रहेगा। अब आप चर्च का हिस्सा हैं, ये नहीं कि चर्च ने आपके लिए कुछ किया, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारा हिस्सा है फैमिली का चर्च की। सो मेरी दुआ है कि खुदा की हज़ूरी, खुदा की बरकत आपके साथ हो और आप बड़े फले फूलें तरक्की करें और खुदा की हज़ूरी आपके ऊपर रहे। आइए अपने हाथों को बढ़ाएं और हमें जोड़ के दुआ दें। खुदा आसमानी बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए यीशु मसीह के नाम में आए खुदा भाई को और बहन को सिर से लेके पाँव के तलवे तक तेरे खून में छुपाता हूँ, और यीशु के नाम में मेहनत करता हूँ इनकी जिंदगियों के लिए इन्हें बरकत दे, तेरा हाथ इनकी जिंदगियों पर ठहरा रहे, तेरी हजूरी से ये सिंचे जाएं और वो सारी और ज़रूरियात जो उनके सामने है उसके लिए तेरा आसमान खुल गया है, खुला हुआ है, वो खुला रहे। और ऐ खुदा ये तेरे जलाल में से टेस्ट करते चले जाएं। ना सिर्फ ये बल्कि जैसे कहा, बल्कि ऐ खुदा तूने अपने जलाल के लिए और जिंदगियों और मसीहों के लिए
बड़ी कुदरत और कसरत से इस्तेमाल करना यीशु के नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा की मेज़ में शरीक होंगे। दरख्वास्त है मेरी रॉबर्ट से कि मेहरबानी से वो अपने साथ आ रहे हैं मदद के लिए। अपने आप को खुदा की मेज़ पर आने के लिए तैयार कीजिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदा यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस साथ ही अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम्हें बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सर को झुकाइए। खुदावंद आसमान और जमीन के मालिक, हम मिन्नत करते हैं खुदा इस रोटी और इस शीरे के लिए जो तेरे बदन और खून के निशान के तौर पे हमें दिया गया है, ताकि हम तेरी यादगारी के लिए इसमें शरीक हो। इस बड़े दस्तरखान में जो दुश्मन के रूबरू तूने बचाया है, मिन्नत करते हैं खुदा जब तेरे लोग तेरे बदन और खून में शरीक होते हैं तो इन्हें तेरे बदन और खून का नया रेवलेशन, नया मुकाशफा मिले। बीमारियां जाती रहें, कमजोरियां जाती रहें, जिंदगी तब्दील हो जाए, हालात तब्दील हो जाए और तुझ में जोर पकड़ जाए। खुदा इसमें तेरे नाम, तेरे कलाम को, तेरे लहू, तेरी सलीब की कुदरत और भेद को शामिल करते और चाहते हैं ये हमारे लिए हर तरह की मजबूती का सबब हो, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। खुदा की मेज़ तैयार है। आप जो खुदा के बदन और खून पे ईमान रखते हैं, मेहरबानी से आइए और इस मेज़ में शरीक हो। खुदा यीशु मसीह का बदन मेरे